بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم منگنی کے بارے میں جانیں گے کہ منگنی ہے کیا۔ ہم یہ جانیں گے کہ کیا منگنی توڑنا جائز ہے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا اسلام منگنی کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور دوسرے یہ کہ پھر اسلام اگر اجازت نہیں دیتا تو منگنی کی جگہ وہ کون سا متبادل راستہ ہمیں دکھاتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم منگنی کے نقصانات پر بھی بات کریں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بات آپ کے جاننے سے رہ جائے۔ تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی اہم ترین چیزیں ہیں اور ہمیں ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے ساتھ، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دیکھیے منگنی کیا ہے۔ منگنی دراصل ایک وعدہ نکاح ہے۔ یہ ایک اخلاقی وعدہ ہے جو دو خاندان ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں منگنی کا لفظ ہی نہیں پایا جاتا۔ یہ دراصل غیر مسلموں سے لیا گیا ہے، اور اس پر ہمارے معاشرے میں اس قدر اس چیز کو رواج دے دیا گیا ہے کہ آج منگنی کرنا ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ لیکن در حقیقت اسلام سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، اس لفظ کا ذکر بھی نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن چونکہ یہ ایک وعدہ ہے، نکاح کا وعدہ ہے، اور مسلمان وعدے کا پاسدار ہوتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے معاہدے پورے کرتے ہیں۔ تو چونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم شادی کریں گے، نکاح کریں گے، تو اب ایک مسلمان پر یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے۔ کیونکہ دیکھیے ایک بہت سخت حدیث ہے کہ منافق کی 3 علامات ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ تو اتنی سخت حدیث ہے کہ مسلمان کبھی بھی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی تکلیف دینا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے کسی مسلمان کو۔ تو اس لیے چونکہ یہ ایک وعدہ آپ نے کر لیا دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ہاں نکاح کرنے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کا، بیٹی آپ کی بیٹی کے ساتھ، یا بیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کے ساتھ، تو یہ ایک وعدہ ہے۔ اب نہ لڑکی والے اس سے پھریں اور نہ لڑکے والے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ لڑکے والوں کو کوئی بہتر رشتہ نظر آ جاتا ہے، یا عموماً لڑکی والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی نظر میں کوئی دوسرا بہتر لڑکا آ جاتا ہے تو وہ لوگ اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ جب یہ منگنی ہوئی تھی اور اس کا اعلان ہوا تھا اور لوگوں نے دیکھا تھا اور جانا تھا کہ یہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے ہیں، تو اب اس لڑکی پر کیا بیتے گی، اور جو جاننے والے ہیں ان میں اس کی کیا ریپوٹیشن ہوگی، یعنی لوگوں میں اس کی کس قدر بدنامی ہوگی، اس بات کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا۔ ایون یہ کہ لڑکے کے لیے بھی یہ چیز مناسب نہیں، منگنی کا ٹوٹنا اس کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ تو آپ سوچیں کہ لڑکی والوں کے لیے یہ کس قدر معیوب اور کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں زبان کی چونکہ کوئی اہمیت نہیں ہے، اور رشتوں کی اور عہد پورے کرنے کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا، اس لیے تمام معاملات پیش آتے ہیں، جبکہ اسلام میں بد عہدی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر اسلام کیا کہتا ہے، یعنی منگنی نہ کریں تو پھر کیا کریں۔ تو دیکھیے، یاد رکھیے کہ اسلام میں چونکہ منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو منگنی کی ہمیں حوصلہ شکنی ہی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ غیر مسلموں کی روایات ہیں اور انہی کی رسومات ہیں۔ لیکن اسلام میں جو چیز ہے وہ نکاح ہے۔ آپ نکاح کا پیغام دیجئے، اور جب نکاح کا پیغام قبول ہو جائے تو پھر رخصتی کیجئے، بس اسلام میں اتنا ہی ہے۔ اور نکاح سے پہلے لازم ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ حدیث سنا دیتی ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا؟ تو صحابی نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کو دیکھ لو۔ تو نکاح سے پہلے بس اتنی ہی اجازت ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، لیکن منگنی کی جگہ پر اسلام میں نکاح کا ہے کہ نکاح کا پیغام دیا جائے، نکاح کا پیغام قبول ہو جائے تو پھر رخصتی کی جائے۔ اسی لیے جو ہے
اسلام میں بالکل منگنی کا کہیں کوئی لفظ نہیں ملتا اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ چلیے آئیے اب ہم منگنی کے نقصانات جان لیتے ہیں کہ منگنی کے نقصانات کیا ہیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے منگنی کے بڑے بڑے نقصانات رکھوں گی، اور جو چھوٹے موٹے نقصانات ہیں اس کا ادراک تو عام طور پر تمام ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو آئیے بڑے بڑے نقصانات کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، منگنی کے بعد ایک عرصے تک چونکہ شادی کا انتظار ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی چونکہ منگنی میں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے ہوتے ہیں، تو اب شادی کا انتظار ہوتا ہے، اور یہ عرصہ بعض اوقات کم بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت زیادہ لمبا بھی ہو جاتا ہے، اور ایسے میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے بدظن کرتا ہے، دونوں خاندانوں کو بدظن کرتا ہے، لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے سے بدظن کرتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، دونوں خاندانوں کو یا پھر لڑکا اور لڑکی کو ایک دوسرے کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ بری لگ جاتی ہے، اور پھر یہ رشتہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ جو منگنی کا وقفہ ہوتا ہے یہ لڑکا اور لڑکی کے لیے ایک طرح سے ایک غلط جو تعلق تھا وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی منگنی کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے چونکہ شادی کرنے جا رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے شاید، اور ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اب ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور ایک دوسرے سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آخر ہمیں تو ایک دوسرے سے شادی ہی کرنی ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں اور ملاقاتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ حرام ہے، کیونکہ دیکھیے یہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے محرم ہیں۔ تو چونکہ یہ ملاقاتیں یا پھر یہ باتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں یہ ساری انڈرسٹینڈنگ کے لیے کی جاتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے نام پر کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے در حقیقت، یہ جو سمجھنے کی بات ہے یہ انسان کو آہستہ آہستہ ان دونوں کو، لڑکا اور لڑکی کو، گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ جو گناہ ہے یہ انسان کا وقار بھی ختم کروا دیتا ہے، اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے دلوں سے عزت کو بھی اتروا دیتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ آخرکار یہ دونوں جو منگنی کے رشتے میں بندھے تھے یہ رشتے کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو عموماً اسی طرح سے اس رشتے کا اختتام ہوتا ہے، یا پھر حرام جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو کر اس حرام کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جو کہ بہت بڑا نقصان ہے، اور شریعت اس طرح کے میل جول کی اجازت بالکل نہیں دیتا اور اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ پھر ایک اور بڑا نقصان ہے کہ اگر اس طرح کے میل جول کے بعد، جیسے کہ میں نے پہلے بھی شروع میں بتایا تھا کہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو کس قدر بدنامی ہوتی ہے، اور چونکہ معمولی باتوں پہ رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ لڑکی کو لے کر جو یہ لڑکا گھوم رہا تھا منگیتر ہونے کے ناطے، اب یہ رشتہ جب ختم ہوگا تو وہ لڑکی کس کو منہ دکھانے کے لائق رہے گی۔ لیکن اس بات کو ہمارے معاشرے میں بالکل عام سا سمجھا جاتا ہے، اور یہ چیزیں دن بدن بڑھ رہی ہیں جس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور نقصان بھی جان لیجئے کہ بہت بڑی بات میں جو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ منگنی کرنے کے بعد یہ دونوں چونکہ ایک دوسرے سے ملنا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے منافقت سے کام لیتے ہیں۔ دراصل ان کی نیت تو ایک دوسرے کے دلوں کو جیتنے کی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہی منافقت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو وہ نہیں دکھا رہے ہوتے جو کہ وہ ہوتے ہیں، نہ تو ان کی باتیں وہ ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے اعمال وہ ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ منافقت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اپنی اصل حقیقت یا اپنا اصل چہرہ نہیں دکھا رہے ہوتے۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے اگر، تو پھر ریئلٹی سامنے آتی ہے، اور جب ریئلٹی سامنے آتی ہے نکاح ہونے کے بعد پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر انسان کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، دن رات کا ساتھ ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد صحیح چہرہ سامنے آنے کے بعد جھگڑوں کا جو ہے وہ ابتدا جھگڑوں کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے منگنی کا۔ پھر ایک بات یہاں پر بات ختم کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ کہ منگنیوں پہ انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، اور بالکل حدیث تو ہے کہ جو شخص آگ کے انگارے پہننا چاہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے۔ یہ جو رواج غیر مسلموں سے ہمارے ہاں آیا ہے انگوٹھیاں پہنانے کا،
تو یاد رکھیے کہ مردوں کے لیے سونا بالکل حرام ہے، اور یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ انگوٹھی پہنائی جائے۔ اس طرح کی رسومات سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے، اور مردوں کو تو سونے کی انگوٹھی سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر ایک چیز اور بتا دوں کہ چونکہ یہ لڑکا اور لڑکی خود کو شادی کے بندھن میں اپنے آپ کو بندھوانے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو تنہائی میں ملنے سے بھی نہیں روکتے، اور بعض اوقات تنہائی میں ملنے کو بھی عیب نہیں سمجھتے۔ لیکن یاد رکھیے، بہت سخت حدیث ہے کہ عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو۔ یہ حدیث ہے کہ عورتوں سے تنہائی میں نہیں ملنا ہے، لیکن منگیتر اپنے آپ کو عموماً اس چیز سے نہیں روک سکتے، جو کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آئیے اب ہم ان تمام نقصانات کو جاننے کے بعد اسلامی طریقے سے اس کا کوئی مناسب حل دیکھ لیتے ہیں کہ آخر ہم اس معاشرتی رسم کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، بتاتی ہوں میں آپ کو، آپ اس بات کو بہت غور سے سنیے۔ اگر اچھا رشتہ آ جائے تو منگنی مت کریں، نکاح کریں، اور منگنی کی رسم کو ختم کریں۔ نکاح کر دیجئے۔ حدیث ہے کہ نکاح کرنے سے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک میں ہے نکاح کے ذریعے اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ تو منگنی مت کیجئے، منگنی کی بجائے نکاح کیجئے۔ اور اس کی ایک اور آپ کو جو اس کا فائدہ بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جو خرچہ آپ منگنی پر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے منگنی میں، وہی خرچہ آپ نکاح پہ کر لیجئے، جس میں آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، منگنی کا فنکشن آج کل بوجھ بن چکا ہے، ہر ایک کے اوپر۔ جو غریب ہے اس کے لیے تو بہت ہی بڑا بوجھ ہے کہ وہ منگنی بھی کرے، اس کے بعد پھر نکاح کے معاملات بھی ہیں، اور پھر دیگر رسومات بھی ہیں ہمارے معاشرے کی۔ تو ان سب چیزوں کو ختم کر کے، منگنی کی رسم کو ختم کر کے، اس کی جگہ نکاح کو رواج دیجیے، نکاح کی رسم کیجیے، ڈائریکٹ نکاح کی رسم کیجیے، یعنی پہلے پیغام نکاح ہو، اور اس کے بعد نکاح کا پیغام قبول ہو جائے تو نکاح کی رسم کر ڈالیے، اور پھر رخصتی کر دیجیے۔ بس اتنا ہی ہے اسلام، اور اتنا ہی ہے ہمارا دین، جو بہت سادہ ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اسی دین پر چلیے اور اسی دین کو اپنائیے۔ امید ہے آپ کو یہ سب باتیں بہت فائدہ دیں گی، اور ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔